کریمہ، کیونکہ نبی کی زبان سے اللہ کے کلام کی آیات سنائی جاتی تھی، اسے نص قطعی کہتے ہیں۔ وہ قطعی الثبوت تھی، قطعی الدلالت تھی، صحابہ کی زبان عربی تھی، نبی کی صحبت حاصل تھی، طبیعت میں سلامتی تھی، اس کا صحیح مطلب وہ سمجھتے تھے، اور اللہ اور صحابہ کے درمیان میں نبی واسطہ ہوا کرتے تھے۔ ان آیات کو سمجھانے کے لیے جو رسول اللہ اپنی باتیں فرماتے تھے، جس کو عام طور پر حدیث کہا جاتا ہے، علامہ ابو زید دبوسی فرماتے ہیں کہ صحابہ نے چونکہ سنا تھا من فیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ کی زبان سے سنا تھا، اس لیے وہ لفظ ان کے لیے قطعی الدلالت، قطعی الثبوت، نص کے درجے میں تھا۔ یہ مقام بعد کے لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ تو نبی کے سامنے جو روشنی ہے اللہ کی کتاب ہے، نبی اسے اپنے لفظوں سے، اپنی سیرت سے، اپنے اسوہ سے، اپنے کردار سے سمجھاتا ہے، اور صحابہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، برت رہے ہیں، بلکہ اس میں ان کی شرکت بھی ہو رہی ہے۔ یہ پہلی جگہ سنت کا لفظ استعمال کیا۔ صحابہ نے رسول اللہ کی حدیث سے ایک عقیدہ اخذ کیا۔ بہت غور سے سنے علماء کرام، ہمارے بہت سے علماء کرام کو الجھنیں ہوتی ہیں کہ بہت سارے عقائد ہیں حدیثوں میں بیان کیے گئے ہیں، اور حدیث کا اعلیٰ درجہ تواتر کا ہے، بعد کا مشہور کا ہے، بعد کا خبر واحد کا ہے، متواتر کا تو وجود کم ہے، مشہور خبر واحد از قبیل ظنیات ہیں۔ میں اصطلاحی لفظ بول رہا ہوں، نہیں، یہ روایتیں ظنی بعد میں ہوئی ہیں۔ صحابی رسول نے رسول اللہ کی زبان سے سنا ہے، صحابی کے لیے وہ ظنی نہیں ہے۔ اس لیے صحابی نے قرآن کی آیت کے مفہوم سے جو عقیدہ وضع کیا، جو عمل سمجھ لیا، جو اسلامی حقائق سمجھ لیا، جن باتوں کو تسلیم کر لیا، جن باتوں کو ترک کر دیا، رسول اللہ کی باتیں حدیث شریف سن کے جو نظریہ بنا لیا، بعد میں وہ نظریہ صحابہ سے تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے، جسے اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ جو اہم چیزیں صحابہ کرام کے دور میں بطور عقیدہ، بطور نظریہ، بطور یقین، بطور اسلامی اصول کے اخذ کیا گیا، اپنایا گیا، اس میں صحابہ کرام کا عادل ہونا بھی ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ اللہ حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کی قبر کو نور سے بھر دے، حضرت نے اپنے مکتوبات میں ایک جگہ اس کا ذکر کیا ہے کہ عدالت صحابہ تواتر سے ثابت ہے۔ صحابی کو عادل مانتا ہے، سارے صحابہ کو عادل مانتے ہیں۔ ان کا ایک یقین اور نظریہ ہے کہ جس نے رسول اللہ کی زیارت حالت ایمان میں کر لیا، وہ معیار حق ہے، وہ عادل ہے، وہ جرح و تعدیل سے بری ہے، اس پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ یہی یقین متواتر نقل ہوتے 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 ہم تک پہنچا، اس لیے ہم اہل سنت والجماعت قرار دیے۔ جس کا یہ یقین اور عقیدہ ہے وہ اہل سنت ہے، اور جس کا یہ یقین اور عقیدہ نہیں وہ اہل سنت نہیں ہے۔ تو سنت کا لفظ جو استعمال کیا گیا، پہلی ایک تو اس مقام پر کہ ہمارے نزدیک اللہ کی کتاب کی طرح رسول اللہ کا اسوہ، ان کی سنت، ان کی حدیث بھی دلیل شرعی۔ دوسرا مقام جہاں سنت کا لفظ ہمارے اسلامی لٹریچر میں استعمال کیا گیا ہے، عام طور سے علماء اصول فقہ کی کتابوں میں پڑھاتے ہیں، ہی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین۔ یہ وہ سنت ہے جس میں نبی کے عمل کے ساتھ ساتھ خلفائے راشدین اور صحابہ کے عمل کو بھی سنت کہا گیا۔ آپ غور کر لیں، ایک وہ سنت میں نے بیان کیا جو صحابہ کے لیے قرآن کے برابر کا درجہ رکھتا ہے، ایک سنت کا وہ مقام ہے کہ خلفائے راشدین کا عمل بھی سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ نبی نے کبھی نہیں کیا لیکن پھر بھی وہ سنت ہے۔ جو لوگ سنت کی یہ تعریف سمجھتے ہیں کہ نبی نے کیا ہو تو سنت ہے، نبی نے نہیں کیا تو سنت نہیں ہے، ابو بکر صدیق نے کیا، عمر فاروق نے کیا، عثمان غنی نے کیا، فلاں صحابی نے کیا، سنت نہیں ہوا؟ نہیں، اہل سنت والجماعت کے نزدیک حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک پسندیدہ طریقہ سنت ہے، چاہے نبی نے خود انجام دیا ہو اور چاہے نبی کے صحابہ نے انجام دیا ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں،
اذان سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ اقامت سنت ہے کہ نہیں سنت ہے؟ آپ اسلامی لٹریچر پڑھ لیں، حدیث کی، سیرت کی، تاریخ کی، تفسیر کی سب کتابیں پڑھ لیں، فقہ کی ساری کتابیں پڑھ لیں، آپ کو کہیں نہیں ملے گا کہ محمد رسول اللہ نے کبھی اذان بھی پکاری ہے۔ آپ نے کبھی اذان نہیں دیا۔ حضرت بلال نے دیا، دیگر صحابہ نے دیا، عبداللہ ابن ام مکتوم نے دیا، وغیرہ وغیرہ، آج تک مسلمان دیتا چلا آیا ہے۔ لیکن اذان صرف سنت نہیں، شعار کے درجے کی سنت ہے، اہم سنت ہے، اہل سنت والجماعت کے نزدیک یہ بھی سنت ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرق سمجھو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کام کیا، لیکن آپ نے نہیں چاہا کہ اس کو پھیلایا جائے، اس کی نقل کی جائے، اس لیے کسی صحابی نے آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد اس کی تبلیغ نہیں کیا۔ چونکہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بات دلیل سے ہونی چاہیے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب طواف فرمایا تو اپنی ناقہ پہ سوار ہو کر کے فرمایا، جب سعی فرمائی حج میں اپنی ناقہ پہ سوار ہو کر کے فرمایا، لیکن آپ کے ساتھ یا آپ کے بعد خلفائے راشدین یا کسی صحابی نے اس عمل کی نقل نہیں کیا۔ پتہ کیا چلا؟ طریقے مسلوکہ، طریقے مطلوبہ، طریقے محبوبہ، نبی کی وہ ادائیں، وہ طریقے جسے عام مسلمانوں میں عام ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی درمیانی واسطہ صحابہ۔ نبی نے خود نہیں کیا، مگر ان کو پسند تھا کہ اذان دی جائے، صحابی نے اذان دیا، سنت قرار پائی۔ نبی نے کیا تاکہ ان کے عمل کو ساری امت دیکھ لے کہ آپ نے اپنی اونٹنی اور ناقہ شریف پہ بیٹھ کر کے طواف کیا، خانہ کعبہ کا صحیح کیا، مگر آپ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ اسی طرح سارے مسلمان حاجی صحیح کیا کریں۔ اس مقصد کو صحابہ نے سمجھا، نبی نے کر دیا، ابو بکر صدیق نے اس کی نقل نہیں کیا۔ تیسرا معنی جو سنت، جس میں ہماری اسلامی کتابوں میں، ہمارے دفتروں میں سنت کا استعمال ہے، وہ بدعت کے مقابلے میں ہے۔ یعنی دین سمجھ کے کسی کام کو کرنا، حالانکہ دین میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ جیسے، تھوڑی کڑوی بات ہے، جیسے اسلامی لٹریچر، فقہ کی ساری کتابیں کتاب الفرائض پر ختم ہو جاتی ہے۔ آپ کبھی علماء سے پوچھیں، شروع ہوتی ہے کتاب الطہارت سے، ختم ہوتی ہے کتاب الوراثت پر۔ مفتیان فتویٰ لکھتے ہیں، بعد تقدیم ما یقدم علی الارث، مرحوم کا ترکہ جائیداد اتنے حصوں میں تقسیم کر دیا جائے، یہاں پہنچ کر کے ایک آدمی کی زندگی کا قصہ ختم ہو گیا۔ اب ہم ہندوستانی مسلمان، ہم میں اکثر وہ لوگ ہیں جو غیر مسلم برادریوں سے مسلمان ہوئے ہیں، تو ان برادریوں کی جو رسم و رواج تھی میتوں کی، آج تک جاری ہے۔ ان برادریوں کے جو رسم و رواج تھے شادی بیاہ کے، آج تک جاری ہے، خوشی غمی کے آج تک جاری ہے۔ اللہ علماء کرام کو جزائے خیر دے، جن چیزوں کو عرف کے دائرے میں سمجھا اس کی اجازت دے دیا، کیونکہ شریعت میں عرف کا بڑا اعتبار رکھا گیا ہے، اور جن چیزوں کو کفر اور شرک کے مشابہ سمجھا، غیر قوم کے مشابہ سمجھا، رسول اللہ اور صحابہ کی زندگی میں جس کا وجود نظر نہیں آیا، اس کو منکر قرار دے دیا اور کہہ دیا بس یہاں رک جاؤ۔ کتاب الفرائض، کتاب المیراث، کتاب الوراثت پر ایک مومن کی زندگی مکمل ہو گئی۔ تیسرے دن یہ پکایا جائے گا، 10ویں دن یہ پکایا جائے گا، سالانہ یہ کیا جائے گا، برسی یہ۔ اسلام میں کوئی سب کو ملا کے علماء کرام نے کہہ دیا ایصال ثواب کیا جائے گا، اس کی کوئی شکل متعین نہیں ہے۔ سنت ہمارے اسلامی لٹریچر میں ان 3 معنوں میں استعمال کی گئی ہے۔ ہم کو ان تینوں کے حدود کو سمجھنا ہے، اپنی عوام کو سمجھانا ہے۔ اب اگر کوئی طبقہ اللہ کی کتاب کو ہی تسلیم نہیں کرتا، ظاہر ہے اسے اسلام سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے نیا پرانا طبقہ
یا کوئی جدت پسند آدمی، کوئی ماڈرن نظریے والا، وہ کہتا ہے قرآن اللہ کی کتاب ہے، کفانا کتاب اللہ، یہ ہمارے لیے کافی ہے، رسول اللہ الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ قرآن دے دیا، چلے گئے، ان کی زندگی کے حالات سے ہم کو کیا لینا دینا ہے؟ یہ حدیثوں کا ذخیرہ الیاذ باللہ لوگوں کے ذریعے نقل ہو کر کے پہنچا ہے، یہ بخاری، یہ مسلم، یہ ترمذی، اس کی ضرورت نہیں ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ جو ان دونوں کی قانونی حیثیت کو ویسا مانے جیسا اسلام کا مطالبہ ہے وہ مسلمان ہے، اور اسی کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے۔ چونکہ آپ کا جلسہ عقائد کی حفاظت کے لیے کیا جاتا ہے، اس لیے مجھے نام لینے میں کوئی بات نہیں ہے۔ قدیم دور میں ہی، صحابہ کے زمانے میں ہی ایک طبقہ پیدا ہوا جس نے اپنے آپ کو شیعان علی کہا، اور علماء نے اسے روافض کہا۔ ان کی پوری مذہب کی عمارت جو کھڑی ہوئی ہے وہ تحریف قرآن پر کھڑی ہے، اور جو پوری عمارت کھڑی ہوئی ہے رسول اللہ کی حدیثوں کے انکار پر کھڑی ہوئی ہے۔ لیکن ایک بہت بڑا ہنر ان کے عالموں کے پاس، ان کے فلاسفی لوگوں کے پاس، ان کے پروفیسروں کے پاس یہ ہے تقیہ، کہ وہ چھپاتے ہیں، کسی مجمع میں مناسب الفاظ میں بات کر کے نکل جاتے ہیں، لیکن اپنی بنیادی باتیں برسوں تک ساتھ رہنے کے باوجود نہیں بتاتے۔ اللہ ہمارے علماء کو جزائے خیر دے، انہوں نے اپنی عوام کو پڑھانے، جیسے ہم مدرسوں میں طلبہ کو پڑھاتے ہیں، ایسے اہم جلسوں میں اپنی عوام کو درس دیتے ہیں۔ یہ درس ہی دے رہا ہوں آپ کو میں۔ انہوں نے بتایا کہ مسلمان ہونے کے لیے قرآن کا غیر محرف ماننا ضروری ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ہم سمجھتے ہیں قرآن میں تبدیلی ہو گئی ہے، مسلمان نہیں رہ سکتے۔ مسلمان ہونے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ جو قرآن نقل کرنے والے ہیں ان کو بھی مسلمان مانا جائے۔ میں نے جس طبقے کا نام لیا، آپ سمجھدار لوگ ہیں، بار بار نام نہیں لینا چاہتا میں۔ ان کے نزدیک حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاک پیغمبر ہیں، لیکن صرف 5 صحابی مسلمان قرار پائے، بس صرف 5 صحابی، مقداد بن اسود، ابو ذر غفاری، یاسر بن عمار، سلمان فارسی، علی المرتضی، بس۔ ایسا محبوب ہوئے وہ کہ حضرت حسنین کریمین کو بھول گئے، فاطمہ زہرا کو بھول گئے، اہل بیت رسول کو بھول گئے، جعفر طیار کو بھول گئے، ان کی اہلیہ اسما بنت امیس کو بھول گئے۔ 5 کہ یہ 5 مسلمان تھے، بقیہ اللہ معاف کرے، اللہ ایسے عقیدوں اور غلط فکروں سے ہماری تمہاری حفاظت فرمائے۔ ان کو صدیق اکبر سے لے کر کے عثمان غنی تک، امیر معاویہ تک، ابو ہریرہ تک، انس بن مالک تک، عمرو بن العاص تک، سارے صحابہ منافق نظر آتے ہیں۔ یہ ان کے عقیدے کی بنیاد ہے۔ کیوں؟ وہ جو ایک مذہب پیش کرنا چاہتے ہیں، جب تک قرآن کی بنیادوں کو نہیں ڈھائیں گے ان کا مذہب نہیں بن سکتا۔ کیونکہ مسلمان کتنا بھی گیا گزرا ہو، جب تک اس کے ہاتھ میں اللہ کا کلام ہے وہ سمجھتا نہیں اس میں کیا ہے، لیکن اس کو ایمان مجمل حاصل ہے۔ آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ و قبلت جمیع احکامہ، مسلمان ہے وہ۔ یہ میرے اللہ کی کتاب ہے، نبی پر اتری ہے، عربی زبان میں ہے، میں نہیں سمجھ رہا ہوں، پڑھنا بھی نہیں جان رہا ہوں، لیکن اللہ کا کلام ہے۔ اگر اس سے بدگمان کر دیا گیا کہ یہ قرآن تو رسول اللہ کے بعد اور ان کی زندگی میں جو لوگ لگے ہوئے تھے ان کے ساتھ، نعوذ باللہ، وہ مسلمان تھے ہی نہیں، مسلمان تو یہ 5 ہی تھے، اور انہی لوگوں نے اس کو لکھا، جمع کیا، پھیلایا، لہٰذا یہ قرآن بھی بدلا ہوا ہے اور قرآن کے نقل کرنے والے بھی مسلمان نہیں۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کے جلسے کا دوسرا جز عظمت صحابہ بھی ہے،
تحفظ سنت کے ساتھ عظمت صحابہ کا جوڑ اسی لیے ہے کہ جب تک صحابی رسول کو اس طرح سے نہیں مانا جائے گا جیسا کہ ان کا حق ہے، نہ قرآن کی حفاظت ہو پائے گی، نہ سیرت کی حفاظت ہو پائے گی، نہ سنت کی حفاظت ہو پائے گی، دین کے کسی جز کی حفاظت نہیں ہو پائے گی جب تک کہ صحابی رسول کو ویسا نہ مانا جائے جیسا ماننا ان کا حق ہے۔ یہ شخصیت پرستی نہیں ہے، یہ اندھی عقیدت نہیں ہے، یہ ہمارے ایمان کا سرمایہ ہے، انہیں سے ہم کو ایمان پہنچا ہے۔ اس لیے قرآن نے ہر مسلمان سے کہا کہ قیامت تک جو آنے والے مسلمان ہیں وہ کیا کہیں گے؟ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سورہ حشر کی آیت کریمہ 10 یا 11 نمبر کی آیت کریمہ۔ ایک تو وہ مسلمان مرد عورت جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ایمان کی حالت میں، وہ صحابی قرار پائے، اور یہ وہ مسلمان جو صحابی نہیں ہیں اور قیامت تک آئیں گے، ان کا کیا وظیفہ ہوگا، ان کی کیا ذمہ داری ہوگی، ان کے ایمان کی کیا پہچان؟ یقول ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان، وہ کہیں گے یا اللہ ہماری مغفرت کر دے، اور ہمارے ان بھائیوں کی جو ہم سے پہلے گزرے ہیں۔ مفسرین لکھتے ہیں کسی کا پہلے گزرنا بظاہر کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، غور سے سنو میری بات، کسی کا زمانہ پہلے ہونا بظاہر کوئی فضیلت کی چیز نہیں ہے، لیکن یہ ایسے پہلے ہیں کہ ہمارے ایمان کے لیے وہ سبب بنے۔ صحابہ ایسے پہلے ہیں امت کے کہ ہمارے ایمان کے لیے وہ سبب بنے۔ انہوں نے قرآن نہ نقل کیا ہوتا، سیرت نہ نقل کیا ہوتا، سنت نہ نقل کیا ہوتا، رسول اللہ کے عقائد، مسائل، فکریں، حلیہ دین کے جزو و کل کو اگر صحابہ نے نقل نہ کیا ہوتا ہم تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ آپ میں سے بہت سے لوگوں کے گھر میں ان کے بوڑھے باپ ہوں گے، آپ کے گھر میں آپ کی خواتین ہوں گی، آپ بتا سکتے ہیں ان کی داڑھی میں کتنا بال سفید ہے؟ آپ بتا سکتے ہیں وہ سرما لگاتی ہیں آپ کی اہلیہ محترمہ، دادی، نانی، بڈھی جو گھر میں بیٹھی ہیں کیسے سلائی لگاتی ہیں؟ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو، اپنے چاچا، بابا، نانا، دادا کے بارے میں بتا سکتے ہیں کب کدو کھاتے ہیں، کب گوشت کھاتے ہیں؟ صرف اور صرف کائنات میں ایک جماعت ہے جسے صحابی کہا جاتا ہے، جس نے رسول اللہ کی ہر ادا کو محفوظ کر رکھا۔ نبی پاک قدم اٹھاتے تھے تو کیسے اٹھاتے تھے، سر گھماتے تھے تو کیسے گھماتے تھے، بولتے تھے تو کیسے بولتے تھے، اشارہ کرتے تھے تو ایک انگلی سے کب کرتے تھے، 2 سے کب کرتے تھے، جب پانی لیتے تھے تو سیدھا ہاتھ پہلے دھلتے تھے کہ الٹا ہاتھ؟ کائنات میں کسی نبی کی جماعت کو، میں عام انسان نہیں، انبیاء کے صحابہ کی بات کر رہا ہوں، ایسے لائق پائق اصحاب نہیں ملے ہیں جو میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ کو ملے ہیں، پورے کا پورا دین ان کا نقل کیا ہوا۔ جس زمانے میں ہندوستان میں کچھ لوگوں کو غلط فہمی ہو گئی، صاحب ہم بڑے موحد ہیں، ہم توحید پرست ہیں، انہوں نے پہلے کتاب لکھا اور سعودیہ سے چھپوایا، اس کا نام رکھا البریلویہ۔ وہ بیچارے بھولے بالے درگاہ والے لوگ، آستانے والے، عرس والے، تعزیہ والے، ان کا تو ایک نعرہ ہے غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے، اولیاء اللہ سے محبت، بزرگوں سے ان کو ہم محبین کہتے ہی ہیں۔ بریلویہ لکھا، کوئی خاص رد عمل نہیں ہوا تو دوسرے طبقے پر بھی ہاتھ لگایا، دیوبندیہ لکھا، ان کو بڑا ناز تھا، قرآن حدیث کافی ہے، صحابی کی ضرورت کیا ہے، امام کی ضرورت کیا ہے، کسی فقیہ کی ضرورت کیا ہے، فقہ کی ضرورت کیا ہے، اللہ کی کتاب رسول اللہ کی حدیث بک اسٹال میں رکھی ہوئی ہے، خریدو، اس کے مطابق چلاؤ۔ تو میں نے چیلنج کیا تھا، آج بھی میرا چیلنج لاجواب ہے،
حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ کی کتاب کہتی ہے وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، اے نبی آپ لکھنا نہیں جانتے۔ اللہ فرماتا ہے نبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، یہ نبی امی ہے، یعنی رسول اللہ لکھ نہیں سکتے تھے، لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے۔ میں مسلمانوں سے پوچھتا ہوں تمہارے ہاتھ میں جو قرآن ہے کس پر اترا ہے؟ حضرت رسول اللہ پر۔ جب رسول اللہ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے اور لکھ نہیں سکتے، قرآن کہہ رہا ہے، اور یہ امی ہونا آپ کے لیے فخر ہے۔ شیخ سعدی کہتے ہیں یتیمے کی نا کردہ قرآن درست، کتب خانہ چند ملت بشست۔ جس نے کسی کی استادی کبھی مانا نہیں، کبھی آپ کسی کے سامنے بیٹھے نہیں کہ مجھے الف پڑھاؤ، آپ کا معلم اللہ ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان اقرأ باسم ربک الذی خلق۔ اللہ معلم رسول اللہ کو سکھا رہا ہے، آپ نے تو کبھی کسی سے سیکھا نہیں۔ لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے، لکھ نہیں سکتے، یہ لکھا ہوا قرآن تمہارے ہاتھوں میں کیسے آیا؟ اگر صحابہ کو چھوڑ دو گے تو میاں الف لکھنے میں کتنا بڑا ہے محروم ہو جاؤ گے، نہیں بتا سکتے، اور الف بولنے میں کتنا بڑا ہے۔ بہت سے لوگ نورانی قاعدہ پڑھاتے ہیں، قاری صاحب لوگ بیٹھے ہیں، وہ اپنے بچوں سے کہتے ہیں حرکات کو نہ تھوڑا بھی نہ کھینچیں، جلدی پڑھیں، یعنی حرکت کھینچی نہیں جاتی۔ وہ سکھاتے ہیں، کہتے ہیں با زبر با، پہلے والے کو با کہا کیونکہ اس کا علم الف کے ساتھ ہے با، پھر اس پہ زبر لگایا تو حرکت کو جلدی پڑھا با، تا زبر تا۔ صحابہ کو چھوڑ، یہ کس نے سکھایا؟ نبی کا کام تھا صحابہ کو قرآن سکھانا، الفاظ سکھانا، معنی سکھانا۔ جبرائیل آیتیں لے کر کے آتے، صحابہ کو لکھوانا اور یہ بتانا اس آیت کو اس آیت کے پہلے لکھو، اس کو اس کے بعد لکھو۔ پوچھو علماء سے، ایک جگہ قرآن میں لکھا ہے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، ما لہذا الکتاب میں ما الگ لکھا ہے، لے والا لام حرف الگ ہی لکھا ہوا ہے، کسی کی ہمت نہیں ملا کے لکھ دے۔ قرآن میں عباد کہیں کہیں با الف کے ساتھ لکھا ہے، کہیں با کے اوپر کھڑا الف بنایا ہے۔ قیامت تک کسی کی جرأت نہیں ہے جہاں کھڑا الف بنایا ہے وہاں الف با کے ساتھ چھوڑ دے، کیونکہ نبی کے حکم سے، نبی کے سامنے، نبی کی نگرانی میں یہ صحابہ کرام نے لکھا ہے۔ صحابہ کو چھوڑنے کے بعد دین کی کسی چیز پر آپ کا حق نہیں رہ جاتا، کوئی ایمان، کوئی عمل۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی دعوت لائے تو کلمہ کس نے پڑھا؟ صحابہ نے۔ جہاد کی دعوت لائے، ہتھیار کس نے اٹھایا؟ صحابہ نے۔ ایثار کا حکم لائے، خیرات کس نے کیا؟ صحابہ نے۔ آپ امام بنے، مقتدی کون تھا؟ صحابہ تھے۔ آپ غور کر کے دیکھیں، جو دین آیا ہے اس کا عملی وجود صحابہ کرام کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا۔ میں نے پوچھا تھا کہ آپ صحابہ کو چھوڑ دیں تو قرآن کا ایک زبر زیر بھی آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اس لیے سابق ہونا، پہلے ہونا، یہ کوئی خاص بات نہیں۔ صحابہ کی خاص بات یہ ہے کہ وہ ہم سے پہلے ہیں، ہمارے ایمان کے لیے وہ سبب بنے۔ اگر وہ نہ ہوتے تو قیامت تک ایمان کی تبلیغ نہیں ہو سکتی۔ اس لیے ہماری ڈکشنری میں جتنے الفاظ مقدس مانے جاتے ہیں، آپ کسی کو جناب کہتے ہیں، حضرت کہتے ہیں، مولانا کہتے ہیں، وغیرہ وغیرہ، کسی کو رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، کسی کو علامہ کہتے ہیں، کسی کو ولی کہہ لے، کسی کو قطب کہہ لے، کسی کو ابدال کہہ لے۔ آپ علماء سے پوچھیں، سب سے زیادہ وزندار لفظ صحابی کا لفظ ہے۔ وہ تقدس کسی لفظ میں نہیں ہے جو صحابی کے لفظ میں تقدس ہے۔ اسلامی ڈکشنری میں اور آپ جانتے ہیں صحابی ہونا منحصر ہے حالت ایمان میں رسول اللہ کی زیارت کرنے پر۔ جب وہ رخ انور پردہ پوش ہو گیا، آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اب کسی انسان کے لیے صحابی بننا ممکن نہیں۔ ایک صاحب نے حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ سے کہا
کہ حضرت جس نے خواب میں رسول اللہ کو دیکھ لیا تو صحابی ہو گیا؟ حضرت نے فرمایا جب تک سوتا رہا، خواب میں دیکھا تو خواب میں ہوا نا، کیونکہ حدیث شریف میں ہے من رانی فی المنام فقد رانی، جس نے مجھے دیکھا خواب میں اس نے مجھی کو دیکھا۔ کیوں مجھی کو دیکھا؟ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِي، شیطان سب کی شکل بنا سکتا ہے، میری نہیں بنا سکتا۔ صورت کو تیری معیار کمالات بنا کر دانستہ مصور نے قلم توڑ دیا ہے۔ ندانم قدامی سخن گوئے مت کہ والا تری زاچ من گوئے مت، اس شکل جیسی، اس صورت جیسی، اس حسن نہیں ہو سکتا۔ اس لیے شیطان کے بس میں سب کچھ ہے، بڑے سے بڑے بزرگ کی صورت بنا لے، ولی کی صورت بنا لے، مجاہد کی صورت بنا لے، بہادر کی صورت بنا لے، ماں باپ کی صورت بنا لے، اور لکھا ہے کتابوں میں مرنے والے کے پاس آتا ہے اس کے قریب لوگوں کی شکلوں میں، اور مرتے مرتے کہتا ہے کہ ایمان کا انکار کرتے۔ رسول اللہ فرماتے ہیں میری شکل نہیں بنا سکتا۔ میں اپنے نوجوانوں سے کہتا ہوں تم کس پہ مرتے ہو؟ اور زلفوں والوں پہ، وہ کھیلنے والوں پہ مرنا ہے تو رسول اللہ کے حسن پہ مرو، ان کی زلفوں کو یاد کرو، ان کے قدموں کو یاد کرو، ان کے تلووں کو یاد کرو۔ وہ ایک انگلی کا اشارہ کرے تو چاند کے 2 ٹکڑے ہو جائیں، وہ اشارہ کرے تو ڈوبا ہوا سورج پلٹ آئے، وہ اپنا ہاتھ پانی میں ڈال دے چشمے ابل جائے۔ ان کی ٹھوکروں میں تاج شاہی نصیب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو مرنا ہے تو ان کے حسن پہ مرو، ان کے کمال پہ مرو، ان کے جمال پہ مرو، ان کو یاد کرو، ان کو خیالوں میں بساؤ، ان کو دماغوں میں بساؤ، ان کے طریقے کو اپناؤ۔ کیوں؟ ان کو بقا حاصل ہے اللہ کے نزدیک۔ عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بڑے عقیدت اور یقین سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حلیہ بیان کیا کرتے۔ ایک مرتبہ جلسہ ہو رہا تھا، امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری نے رسول اللہ کا حسن بیان کیا۔ آپ کے لب ایسے تھے، آپ کی زلفیں ایسی تھی، جس کے اٹھنے سے آسمان کو بلندی ملی، جس کے بیٹھنے سے زمین کو پستی ملی، جس کے مسکرانے سے چاروں تاروں میں چمک پیدا ہوئی، جس نے زلفیں گرا دیا تو رات ہو گئی، زلفیں ہٹا دیا تو دن ہو گیا۔ کوہساروں میں، بیابانوں میں، پہاڑوں میں 1 بار نہیں 5 بار اللہ کے نام کے ساتھ جس کا نام پکارا جاتا ہے، چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے، رفعت شان رفعنا لک ذکرک دیکھے، کہتے کہتے کہنے لگے میرے دل نے فیصلہ کیا کہ اگر کائنات میں کوئی معبود ہوتا تو یہی ذات ہو سکتی۔ پورے مجمع پر سناٹا چھا گیا کہ عطا اللہ شاہ بخاری جیسا مجاہد ختم نبوت امیر شریعت کیا کہہ گیا؟ فوراً عرض کیا لیکن جب میں نے دیکھا کہ اللہ کی زمین پر اس نے اپنی پیشانی رکھا اور کہا سبحان ربی الاعلیٰ، تو میں نے کہا یا عطا اللہ خدا وہی ہوگا جس کی تسبیح یہ لاڈلا بیان کر رہا ہے۔ میں نے اس نبی کے واسطے سے خدا کو پہچانا، لولا اللہ ما ہدینا، اس نبی کے ذریعے سے ہم نے اللہ کو پہچانا۔ اگر یہ نبی نہ ہوتے ہم کو خدا کی معرفت حاصل نہ ہوتی۔ میں اپنے جوانوں سے عرض کر رہا تھا تم کس کے خیالوں میں کھو گئے؟ تم کو مرنا ہے تو ان پہ مرو، ان کے نام پہ مرو، ان کے کام پہ مرو، ان کے لیے کھڑے ہو، دنیا آخرت دونوں سنور جائے گی۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے ایمان کا سبب ہے۔ اس لیے 2 خیمے ہیں اسلام میں، ایک وہ خیمہ ہے جو قرآن کو اللہ کی کتاب مانتا ہے اور یہ کہتا ہے اس میں کوئی تحریف نہیں ہوئی ہے، جو سارے کے سارے صحابہ کو مخلص مانتا ہے، مومن مانتا ہے، کسی صحابی کو بدعتی فاسق فاجر منافق نہیں مانتا۔ ہمارے بہت سارے لوگوں کو غلط فہمی ہوتی ہے، اور یہ غلط فہمی انہی لوگوں سے کی طرف سے پھیلائی گئی ہے جنہوں نے صحابہ کو مومن نہیں مانا۔ حالانکہ صحابہ کرام کے ایمان کی گواہی اللہ کی کتاب نے دیا ہے، اللہ کی کتاب کا انکار کرنا کفر ہے، تو صدیق اکبر کی صحابیت قرآن سے ثابت ہے، کیا اس کا انکار کفر نہیں ہوگا؟ ابو بکر صدیق کا صحابی ہونا اللہ کی کتاب سے ثابت ہے، ان کی تعریف میں قرآن کی آیتیں اتری ہیں،
سورہ توبہ کے 40 نمبر کی آیت کریمہ ہے وَثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ ابو بکر صدیق کو کسی مورخ، مفسر، فقیہ، عالم، مفتی نے صحابی نہیں کہا، اللہ کہتا ہے کہ محمد رسول اللہ اپنے صحابی سے غار ثور میں کہہ رہے تھے۔ مصیبت یہ ہے کہ مسلمان دینیات کا مطالعہ نہیں کرتا، پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں کرتے۔ ہمارے خطبہ کی تقریریں ایک روٹین ہو گئی ہے، کس مہینے میں کیا بیان کرنا ہے، کبھی صحابہ سے اپنے سامعین کو متعارف نہیں کراتے۔ اپنی عوام کو بتانا چاہیے کہ غار ثور میں اللہ نے رسول اللہ کی زبان سے کہلوایا کہ ابو بکر محمد الرسول اللہ کے صحابی ہیں۔ نبی پاک کی زندگی کا 2 سفر اسلام میں بڑی بنیادی حیثیت رکھتا ہے، ایک سفر معراج جو آسمانوں میں ہوا اور ایک سفر ہجرت جو زمینوں میں ہوا۔ آسمانوں کے سفر میں جبرائیل آپ کے ساتھ تھے اور زمینوں کے سفر میں کون تھا؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ساتھ تھے۔ جب معراج کا سفر ہوا، جبرائیل آپ کو جگانے کے لیے تشریف لے آئے، آپ کی سواری کے لیے براق پیش کیا۔ بخاری شریف کی روایت ہے جہاں براق کی نظر پڑتی تھی وہاں اس کا قدم پڑتا تھا۔ اور جب ساری ہزاؤں، فضاؤں، ملاؤں، آسمانوں سے گزرتے چلے گئے تو حضرت جبرائیل نے ایک مقام پر آپ کا ساتھ چھوڑ دیا۔ بدو گفت سالار بیت الحرام کی ہے حامل وحی برتر خرام، چو در دوستی مخلصم یافتی انانم ز صحبت چرا تافتی، اگر ایک سرے موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزت پرم۔ ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور سفر ہجرت میں رسول اللہ صلی اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہوئی کہ ہجرت کرنا ہے، آپ صدیق اکبر کے گھر تشریف لے آئے۔ سارے لوگوں نے ہجرت کیا حالات دیکھ کر کے، صدیق اکبر نے ہجرت کیا اللہ کے حکم کے تحت۔ جب اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہجرت کا حکم مجھے ہو گیا ہے، صدیق اکبر نے پوچھا صحبہ یا رسول اللہ، ساتھی کون ہے؟ فرمایا تم ساتھی ہو۔ معراج کے سفر میں آسمان سے براق آیا تھا، شب ہجرت میں جب غار ثور کی طرف چلے تو صدیق نے اپنے کندھوں پہ نبوت کو اٹھا لیا۔ اپنے کندھوں پہ اٹھا کر کے چلے، غار ثور میں پہلے داخل ہوئے، صاف کیا، نبی کے ساتھ اس غار میں گئے۔ جب مکے کے کفار تلاش کرنے کے لیے نکلے تو ان کے پیر صدیق اکبر نے دیکھ لیا۔ اسی موقع کی وہ آیت ہے سورہ توبہ کی، اللہ نے ذکر کیا کہ 2 میں سے دوسرا جب اپنے صاحب سے کہہ رہا تھا کہ نہ ڈرو اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ میں کہتا ہوں کفار مکہ نے ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا وفادار سمجھا، اور ہمارے زمانے کے شیعہ ابو بکر صدیق کو رسول اللہ کا غدار سمجھتے۔ مشرکین مکہ کو صدیق اکبر مسلمان نظر آئے، عمر فاروق مسلمان نظر آئے، عثمان غنی مسلمان نظر آئے۔ بعد میں پیدا ہونے والے رافضیوں کو محمد رسول اللہ کے صحابہ، اہل بیعت رضوان، اہل بدر، فاتحین مکہ، رسول اللہ کے ساتھی کافر نظر آ رہے ہیں۔ ان کے ایمان کی گواہی قرآن کی آیتیں دے رہا۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مومن تھے، یہ مخلص تھے، یہ نیک تھے۔ بہانہ کیا بناتے ہیں؟ صاحب صحابہ میں اختلاف ہوا، صحابہ میں لڑائی ہوئی، ہم تو نہیں جانتے لڑائی ہوئی، ہم تو قرآن کی آیت پڑھتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے الف بین قلوبکم، ہم نے تمہارے دلوں کے درمیان الفت پیدا کر دیا ہے۔ ہم قرآن کو مانیں یا تمہاری لڑائی کو مانیں؟
شیعہ کتاب کا سب سے پرماننٹ راوی یاد رکھو، علماء کرام بھی نام نوٹ کر لیں، ابو مخنف لوط بن یحییٰ ہے، جس کی پیدائش 110 ہجری میں ہوئی ہے اور موت 170 ہجری میں ہوئی ہے۔ اسی نے صفین پر کتاب لکھی، جمل پر کتاب لکھی، کربلا پر کتاب لکھی اور سارے خرافات اور حفوات کو اسلامی تاریخ میں بھر دیا۔ سارے محدثین کا اتفاق کہ ابو مخنف لوط بن یحییٰ کذاب ہے، جھوٹا ہے، شیعہ ہے، رافضی ہے۔ اس کو صحابہ سے بغض تھا۔ اگر تم سمجھو تو میں ایک چھوٹی سی بات تم کو سمجھاتا ہوں۔ ایک جگہ یہ لکھتا ہے کہ جب حضرت حسین کربلا میں شہید ہو رہے تھے، صحابہ کے بارے میں جو غلط باتیں تاریخ کے صفحات میں پھیلائی گئی ایسے راویوں کے واسطے سے، جب وہ شہید ہو رہے تھے تو ہمارا راوی آنکھوں دیکھا حال لکھ رہا۔ میں تم سے پوچھتا ہوں، تمہارے زمانے کا جو سب سے بدترین مسلمان تم سمجھتے ہو، جس کو تم سمجھتے ہو کہ اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے، اس سے ایک بار پوچھو کہ تمہارے سامنے نواسہ رسول اگر شہید ہو تم کیا کرو گے؟ ڈائری نکال کر کے تاریخ مرتب کرو گے یا کود کر کے اپنی بھی جان دے دو گے؟ اگر دل میں ذرا بھی اس 14ویں صدی کا بدترین مسلمان اہل بیت رسول پر اگر آفت آتی ہے اپنی جان دے دے گا، افسانہ نہیں لکھے گا۔ ابو مخنف لکھتا ہے، جو شیعوں کا بڑا رئیس الروات ہے، کہ ہمارا راوی کربلا اور طف کا حال آنکھوں دیکھا۔ میں کہتا ہوں تو مسلمان ہی نہیں، اگر تو مسلمان ہوتا افسانہ نہ لکھ لاتا، حضرت حسین کے ساتھ تو بھی جنگ میں شریک۔ دل سے میں نے یہ کہا، بتا کہ کیا حسین ہے؟ تڑپ تڑپ کے بول اٹھا، صدا صدا حسین ہے۔ مقام اہل بیت دیکھ، سبھی کی سب مثال ہیں، حسین سا کوئی نہیں، حسین بس حسین ہے۔ عجب لڑی ہے جنگ بھی حسین نے یزید سے، ہے اس سے بڑھ کے جیت کیا؟ یزید تھا، حسین ہے۔ خواجہ معین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ فرماتے، شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین، دین پناہ ہست حسین، سرداد ناداد دست در دست یزید، حقہ کی بنائے لا الہ ہست حسین۔ ایسے جھوٹے راویوں کی روایتوں کے بھروسے پہ تاریخی چیزیں پیش ہوتی ہیں، ہمارے بہت سے پڑھے لکھے لوگ بھی دھوکہ کھا جاتے ہیں، صحابہ سے بدگمان ہو جاتے ہیں، بدظن ہو جاتے ہیں، ان پر الزام قرآن کی آیت، ہمارا عقیدہ قرآن کے نصوص سے ثابت ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کبھی نہیں سوچتے صحابہ کرام کو برا کہنے والے کہ ہم صحابہ کو اگر برا کہے ہیں، ان سے بدظن ہو رہے ہیں، تو ہمارے ہاتھ سے تو ایمان نکل جا رہا ہے۔ دیکھو میں قرآن کی آیت نہیں آپ کو سنا رہا ہوں، ایک تاریخی بات اور بتا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں 2-3 منٹ۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کو عمود الشرف کہا جاتا ہے، یعنی اہل بیت نبوت میں بڑے اشرف تھے۔ شیعہ تو کہتے ہیں کہ صدیق اکبر کافر، الیاذ باللہ، عمر فاروق کافر، عثمان غنی نے قرآن میں تحریف کیا، لیکن جعفر صادق جو ان کے امام ہیں وہ کہتے ہیں ابو بکر صدیق نے مجھے 2 مرتبہ جنا ہے۔ کیسے؟ ابو بکر صدیق کے سب سے بڑے بیٹے کا نام عبد الرحمن ہے، ان کی بیٹی کا نام اسما ہے، یاد رکھو۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام محمد ہے، ان کے بیٹے کا نام قاسم ہے۔ یہ اسما اور قاسم کا نکاح ہوتا ہے، ایک ابو بکر صدیق کا پوتا ہے، ایک ابو بکر صدیق کی پوتی ہے۔ اسما پوتی ہے، قاسم پوتا ہے، دونوں کا نکاح ہوتا ہے اور دونوں سے پیدا ہوتی ہے ام فروہ۔ ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت علی کے بیٹے حسین، حسین کے بیٹے زین العابدین، زین العابدین کے بیٹے محمد باقر کے ساتھ، محمد باقر ابن زین العابدین علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب کے ساتھ۔ تو ام فروہ اور محمد الباقر سے پیدا ہوتے ہیں جعفر الصادق۔ وہ صادق اس لیے ہے کہ صدیق اکبر کی پوتی، صدیق اکبر کا پوتا ان کے نانا اور ان کے نانی ہو، اور اسی جعفر صادق کی نسل میں ان رافضیوں کے بقیہ 6 ائمہ پیدا ہوتے۔ شرم نہیں آتی؟ صدیق اکبر کے رشتوں سے بچ کر کے جاؤ گے کہاں؟
صحابہ کی تکفیر کرو گے، قرآن کو محرف بتاؤ گے، نیا نیا عقیدہ اور نظریہ گڑھو گے تو وہ کچھ بھی بنے گا، اسلام نہیں بن سکتا۔ یہی باتیں سمجھانے کے لیے یہاں کے علماء کرام نے ایسے جلسے کا اہتمام کیا ہے، کیونکہ عام روایتی جلسوں میں اس قسم کی عقائد اور مسائل کی بات نہیں کی جاتی۔ لوگ ایک طرح کی بات سننے کے عادی ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کو زیادہ اگر جوش آتا کہ ایسا بھی انتشار کی باتیں ہیں، افتراء۔ دیکھو ہم ایک جمہوری ملک میں رہتے ہیں، ہم کو وسیع اتحاد کی عادت ہے۔ ہم بت پوجنے والوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہم پگڑی پہننے والوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہم چوٹی رکھنے والوں کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ہم لہسن پیاز نہ کھانے والوں کے ساتھ بھی اتحاد کرتے ہیں، خنزیر کھانے۔ مسئلہ اتحاد کا نہیں ہے، ملی اتحاد الگ طرح کا ہوتا ہے، ہم اس کے انکاری نہیں ہیں، لیکن دینی اتحاد کے لیے صحابہ کی بنیاد ہونا ضروری ہے۔ جب تک کوئی صحابہ سے متحد نہیں ہوگا اس کا اتحاد بڑے دیر تک نہیں چلے گا۔ کبھی اتحاد ملت کے جلسے میں لوگ یہ پیغام دیتے ہیں اپنے اپنے مسئلے چھوڑ کر کے متحد ہو جاؤ، میں کبھی ایسا نہیں کہتا۔ تمہارا جو مسئلہ ہے، تمہارا جو مسلک ہے، تمہارا جو نظریہ ہے، رہو صحابہ پر متفق ہو، ملی مسائل میں اس مسئلے پر متفق ہو جو مسئلہ اس وقت زیر بحث ہے۔ اپنے نظریہ اور عقائد کو چھوڑ کر کے متحد ہونے کی دعوت نہیں دی جاتی۔ جیسے نماز میں قبلہ خانہ کعبہ ہے، یاد رکھو، ویسے ایمان کا قبلہ صحابہ ہے۔ ایک مسلمان کا قبلہ صحابہ ہے، ہمارے معاشرے عقائد اعمال کا قبلہ صحابہ ہے۔ اگر کعبے کے بغیر نماز نہیں ہو سکتی تو صحابہ کے بغیر بھی ہم تم مسلمان نہیں رہ سکتے۔ اللہ ہم کو تم کو استقامت عطا فرمائے، امت مسلمہ کی ہر داخلی اور خارجی فتنے سے حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔